السلام علیکم جی، آج ہمارے ساتھ بہاولپور کی ایک معروف علمی اور روحانی شخصیت محمد فخر الدہر المعروف مفخر الزمان شاہ صاحب، جو کہ حضرت نور الزمان شاہ صاحب کے خانوادہ کے چشم و چراغ ہیں، اور آپ سلسلہ اویسیہ قادریہ بدیہ شمسیہ کے امین ہیں۔ بہاولپور کے مضافات میں یہ ایک ایسا گھرانہ ہے، ایک ایسا سلسلہ ہے جس سے یہاں بہاولپور کے کثیر تعداد میں لوگ فیضیاب ہوتے ہیں۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے آپ کے گھرانے یعنی حضرت نور الزمان شاہ صاحب کے خانوادہ کے علمی اور روحانی خدمات کے حوالے سے، اور موجودہ دور کا جو خانقاہ نظام ہے اس حوالے سے، اور آپ کے اس سلسلے سے کتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہیں پیر فخر الدہر شاہ صاحب۔ جی السلام علیکم شاہ صاحب۔ السلام۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ملاقات کا شرف دیا، یہ ہمارے لیے باعث اعزاز ہے۔ تو شاہ صاحب مختصراً اپنے جو آپ کا گھرانہ ہے حضرت نور الزمان شاہ صاحب رحمہ اللہ، اور آپ ان کا جو خانوادہ ہے آپ کی علمی روحانی اور سماجی خدمات کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو مختصراً آپ ارشاد فرمائیں، تاکہ پھر اس سے میں آگے جو آج کا ہمارا خانقاہ نظام ہے اس حوالے سے گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے اپنا اور اپنے خاندان کا مختصر تعارف آپ بیان فرمائیں۔ جی، میرے سلسلے میں ہمارے بڑے بزرگ حضرت مولانا شیخ الاسلام مولانا نور الزمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے حضرت سید مولانا فخر الزمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے چشم چراغ حضرت میرے شیخ حضرت سید شمس الزمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور میرے والد گرامی حضرت مولانا بدیع الزمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے سلسلے کا مختصر 3-4 نسلوں سے ایک تعلق ہے۔ ہمارا سلسلہ اویسیہ قادریہ ہے، اور شمسیہ بدیہ سلسلے کے نسبت کی وجہ سے کہ کن بزرگوں سے جو اس سلسلے کو کون سے بزرگ چلا رہے ہیں اس حساب سے ہم شمسیہ بدیہ ساتھ کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے سلسلہ اویسیہ قادریہ شمسیہ بدیہ کا میں اس وقت موجودہ خادم ہوں اور اس کا امیر ہوں، اور اس سلسلے کو اپنی طرف سے جیسے ہمارے شیوخ کی طرف سے فرامین ہیں، مجھے اس کما حق ہوں شاید نہ چلا سکوں، لیکن کوشاں ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری کوشش کو قبول فرمائے، اور صرف رضائے الہی کے لیے میں اس سلسلے کو رواں دواں رکھے ہوں۔ اس سلسلے میں ہر آنے والے کے لیے، چاہے وہ مرید ہو یا نہ ہو، عقیدت مند ہو، متعلقین ہوں، متوسلین ہوں، سب کے لیے 24 آورز یہ خانقاہ شمسیہ بدیہ اویلیبل ہے، اور جو بھی جس ٹائم آنا چاہتا ہے، ہم اپنی طرف سے اپنے اکابرین کے عقائد اور ان کے تصوفی تعلیم کو مروجہ جو طریقہ ہے اس طریقے سے ان کو روح شناخت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس سے مستفید ہو سکیں اور تصوفی اصطلاحات اور رموز کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں۔ جی، جیسا کہ ابھی آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ ذاتی سورسز کے ساتھ آپ نے سلسلہ اویسیہ قادریہ شمسیہ بدیہ جو اپنے دادا اور والد مرحوم کے نام سے یہ جاری کر رکھا ہے، یہ کتنے وسیع پیمانے پر چل رہا ہے؟ الحمدللہ، پہلی تو بات یہ ہے کہ سلسلہ جتنا بھی ہمارا ہے یہ خدا تعالیٰ کی رضا کے ہے، اللہ کی رضا کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ کسی سے کچھ لینا دینا، نہ نذرانے یا اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ کوئی ہمیں ہدیہ زبردستی پیش بھی کرے تو اس کا بھی ہم نے ایک مصرف رکھا ہے کہ اگر مجھے کوئی آ کر ہدیہ دیتا ہے اور وہ زبردستی دیتا ہے، کہتا ہے جی میں آپ کو نہیں دے رہا، جو کھانا پکا رہے ہیں لوگوں کو اس میں شامل کریں، اگر وہ مینشن کر دے تو ہم کھانے میں شامل کرتے ہیں، اگر مینشن نہ کرے، وہ کہے جی ہم ہدیہ دے رہے ہیں، اور ہدیہ والوں کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یہ روٹین نہیں ہے لینے کا، ہم نہیں لینا چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدیہ قبول کریں، تو میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، تو آپ حدیث کو اگر قائل ہیں تو اس کو قبول کریں، تو مجبوراً اگر لے لیں ہدیہ تو اس کا مصرف میں نے یہ بنایا ہوا ہے
کہ میں اس میں اتنے پیسے اور اپنی ذات کی طرف سے جمع کرتا ہوں. کسی نے مجھے 500 1000 دیا، 5000 دیا، 10000 دیا، تو میں اس کے ساتھ اتنے پیسے جمع کرتا ہوں اور اس کو ہم الگ سے جمع کرتے ہیں. وہ پیسے جب وہ اتنے ہو جاتے ہیں کہ کسی کے کچھ کام آ سکتے ہیں تو کچھ غربا مساکین، ہماری بیوائیں جو خواتین ہیں، ان کے گھروں میں کچے بستے کی صورت میں بھی دیتے ہیں، ان کو ویسے پیسے بھی دے دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ذاتی ہیں اور لوگوں کا ہدیہ بھی اس میں شامل ہے. تو ہدیہ بھی کسی اچھے مسئلہ، کیونکہ میں خود کفیل ہوں اللہ کی مہربانی سے، مجھے کسی کے ہدیے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی مہربانی. تو اس طرح سے ہم نے اس کا بھی ایک بندوبست کیا ہے اور وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، کیونکہ ہدیے کا مالک میں خود ہوں. جب اس نے ہدیہ دے دیا میں مالک بن گیا، اب میں جدھر خرچ کروں تو میں اس کو کسی نہ کسی اس طرح کے مصرف میں خرچ کرتا ہوں. اور سلسلے جہاں تک ہے تو یہ ایک عین تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تک ایز اے بشر، جیسے ہم گناہ گار ہیں، معصوم نہیں ہیں، اپنی تمام کوتاہیوں کے ساتھ اپنے سلسلے کو صحیح ڈائریکشن دے کر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں توحید و رسالت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق، اللہ کے ساتھ محبت اور دینی امور کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں کہ صحیح العقیدہ شخص پیدا ہو، جو توحید و رسالت پر پورا اترنے والا، پورا قائم رہنے والا ہو. اپنی زندگی کو کم از کم، وہ بالکل شریعت کے مطابق اگر کوئی نہیں ڈال سکتا تو کم از کم وہ برائیاں اگر کم ہو جائیں گی تو اس میں ہمارا صدقہ جاری ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ تصوفی اصطلاحات اور رموز کو سکھانے کے لیے وہ بھی ہمارا کورس ہے. اس طرح سے کہ ہم رمضان شریف اور محرم کے 10 دن لوگوں کو اعتکاف بٹھاتے ہیں. اعتکاف بٹھا کر اس میں ہم لوگوں کو ایسے کچھ اوراد و وظائف مراقبات کی شکل میں بتاتے ہیں کہ وہ بیٹھ کر مراقبہ بھی کریں اور اس میں انسان کا تزکیہ نفس بھی ہو. تزکیہ نفس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ آگے پیچھے جب بھی آئے گا ہم اس کو کھانا پورا پرووائڈ کریں گے الحمدللہ اللہ کی طرف سے. لیکن اگر وہ اعتکاف بیٹھے گا اور وہ تصوفی امور رموز سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تصوفی پابندیاں ہم ضرور لگاتے ہیں تاکہ وہ کس لیے تزکیہ کے لیے. جیسا کہ ہماری ترتیب ہے کہ جو ہمارے پاس اعتکاف بیٹھے گا وہ صبح 2 کپ چائے کے ساتھ روزہ رکھے گا اور کچھ نہیں کھائے گا، اور شام کو جب روزہ افطار کرے گا تو میٹھا ٹھنڈا پانی جتنا مرضی پیے، لیکن 1 چپاتی اور اتنا سالن جو ایک سے ختم ہو جائے گا اور 1 کپ چائے 2 دانے کو جو. اس کے علاوہ ہم دوسری روٹی نہیں دیں گے. اور یہ سب چیزیں اس لیے کرتے ہیں مصلحتاً کہ وہ رات کو جاگ سکے اور عبادت کر سکے. اگر فل پیٹ بھر کے کھائے گا تو وہ رات کو بیٹھے گا نہیں عبادت کے لیے، سو جائے گا، نیند غلبہ کرتی. تو اس طرح کے مصلحت کے انداز میں ہم لوگوں کا تزکیہ نفس بھی کرتے ہیں. اچھا، یہ شاہ صاحب تصوف میں کھانا کھلانا ایک بہت بڑی عبادت ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ کے سلسلے میں بھی اس کی خاص ہدایت کے لیے خدمت کی جائے. یومیہ آپ کتنے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہاں کہاں؟ بہاولپور کے علاوہ بھی آپ کے کوئی مراکز ہیں؟ جی، ہمارے مراکز احمد پور سیال میں 3 ہیں اور بہاولپور میں یہاں 1 ہے، ایک ہمارے آبائی شہر کوٹ چاندنا میں ہے اور 2 بھاول نگر میں ہے. لیکن زیادہ تر کھانے کا جو سسٹم ہے وہ یہاں پہ رہتا ہے. وہاں پہ یہ سسٹم رہتا ہے کہ جن علاقوں میں ہماری کثرت سے معتقدین یا متوسلین ہمارے رہتے ہیں یا مریدین کہہ لیں، ان کے پاس جب جاتے ہیں تو ہمارا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ کسی مرید کے گھر میں جا کر ٹھہر جاؤ اور اس پر بوجھ بن جاؤ، بلکہ اس علاقے میں ہم نے مراکز قائم کیے ہیں جس پر ہم جا کر کسی بھی مرید کے اگر گھر دعا کے لیے وہ بلا کے لے جاتا ہے، دعا کر جائیں یا میرے پاس آ جائیں، تو فری آف کاسٹ اپنے خرچے پہ جاتے ہیں، اپنے خرچے پہ رہتے ہیں، اس کو فی سبیل اللہ دعا کرتے ہیں اور اپنے مرکز میں ٹھہرتے ہیں اور کھانا پینا اپنا ہوتا ہے اور اس کے بعد واپسی کرتے ہیں. اچھا، پاکستان کے علاوہ بھی کہیں مراکز ہیں؟ مراکز نہیں ہے لیکن جاتا ضرور ہوں مختلف ممالک میں. یعنی آپ کا یہ سلسلہ بیت پاکستان اور پاکستان، سعودیہ، قطر اور مختلف باقی یورپ کنٹری میں، آئرلینڈ وغیرہ ادھر بھی پایا جاتا ہے، کچھ اور ناروے میں. یہ سلسلہ کن کن بزرگان دین سے ہم تک پہنچا، اس کی ڈیٹیل پوری کافی لینتھی ہے، وہ میں آپ کو بک کی صورت میں دیتا ہوں.
اس سے آپ چیزیں کلیکٹ کر سکتے ہیں. دوسرا حوالہ تھا نور الزمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جی حوالے سے بات کرنی تھی. نور الزمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدائش ان کی کوٹ چاندنا شہر میں ہوئی. کوٹ چاندنا شہر میاں والی شہر سے 45 کلومیٹر تقریباً دور ہے. کالا باغ سے تقریباً 2.25 کلومیٹر ساتھ. دریا سندھ کے کنارے ایک شہر ہے کوٹ چاندنا کے نام سے. صحیح. وہاں پہ حضرت کے والد کا نام نظام الدین شاہ صاحب تھا اور ان کے یہ ایک بیٹے تھے مولانا نور الزمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. نظام الدین شاہ صاحب 35 سال کی عمر میں انتقال کر گئے نور الزمان شاہ صاحب کے والد. صحیح. لیکن نور الزمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھانے کے لیے وہاں پہ ایک استاذ تھے حافظ عالم شیر صاحب کے وہاں کوٹ چاندنا شہر میں. ان کے پاس اپنے بیٹے کو تعلیمی سلسلے شروع کرانے کے لیے بھیجا تو قرآن پاک کے حفظ کی صورت میں بٹھایا کہ بیٹے کو حفظ کر. جب حفظ کروانے لگے تو انہوں نے خوشی میں کہ قرآن پاک شروع کر رہا ہے اپنا ایک بیل ذبح کیا خیرات کے طور پر. اور لوگوں نے کہا کہ آپ ایک قاعدہ شروع کرنے والے طالب علم کے لیے بیل ذبح کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو چیز کے وصول کے لیے یہ آج پہلا دن ہے وہ ایک بہت بڑا مقصد ہے. جی. تو خیر اس طرح سے انہوں نے وہاں پہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی. استاد کا نام تھا حافظ عالم شیر صاحب. پھر 10 سال کی عمر تک انہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا بچپن سے 10 سال کی عمر. اور اس کے بعد 10 سال کے بعد پھر وہ وہاں سے چلے اور ساتھ ہی ایک علاقہ تھا عیسیٰ خیل کے ساتھ. ایک مدرسہ تھا علاقہ آتا ہے کلور کو. کیا نام ہے جو اس کا؟ کلور کو. کلور کو عیسیٰ خیل کے ساتھ ایک علاقہ آتا ہے. وہاں پہ گئے تو وہاں پہ ایک استاذ تھے وہ مدرسہ نصیر بخش صاحب. ان کے پاس جا کر تدریس شروع کی. تعلیمی یعنی شرعی کتب کا اور عالم دین بننے کے لیے وہاں سے ابتدا کی. ابتدائی کتب حاصل ابتدائی کتابیں مدرسہ کلور کوٹ میں حاصل کی. کلور کوٹ عیسیٰ خیل کے ساتھ ایک علاقہ ہے. وہاں پہ ابتدائی کچھ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک شہر آتا ہے 14واں شہر. 14ویں کے نام سے شہر ہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک 14واں نام کا شہر آتا ہے. اس میں پڑھنے کے لیے گئے نصیر بخش صاحب کے پاس. حضرت مولانا نصیر بخش صاحب وہاں پہ کتب پڑھتے رہے. پھر انہوں نے نصیر بخش صاحب جو تھے وہ مجذوب الطبع استاد تھے. عجیب و غریب ان کی طبیعت تھی کہ ہم سرائکی میں جس پودے کا نام اکاں کہتے ہیں پتہ نہیں اردو میں اس کو کیا بولتے ہیں اس کا وہ جو کہہ لیں اس کے ٹہنیاں کہہ لیں یا اس کو بور کہہ لیں اوپر جو پتلا پتلا آپ نے دیکھا ہوگا. ان استادوں کے سامنے جب وہ رکھا جاتا تھا اور ان کو آگ سلکائی جاتی تھی جتنا زیادہ دھواں ہوتا تھا تو استاد کو مزہ آتا تھا اور اس ٹائم پڑھانا شروع کرتے. لیکن پڑھاتے بہت اعلیٰ قسم کے تھے. کوئی صاحب حال بزرگ بھی تھے یہ نصیر بخش. بلکہ وہاں پہ ایک دن یہ بھی واقعہ پیش آیا کہ بچوں سے کہا کہ آگ لگاؤ اس کو. تو جب آگ لگانا شروع کیا تو وہ پھونکے مار رہے آگ نہیں جل رہی تھی. تو نور الزمان شاہ صاحب کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ یہ پھونک مارے گا تو یہ جل جائے گی. تو انہوں نے پھونک ماری. نور الزمان شاہ صاحب کہتے ہیں وہ تو خود جل گئی. سل بھی پڑی تھی ہر چیز ہوا پڑا تھا. میں نے پھونک ماری جل گئی. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تو میری سے اب بہتر ہے کہ میرے پاس سے تم چلے جاؤ. اب تم نہیں یہاں ٹھہر سکتے. خیر پھر کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات کی تو اس کے بعد نور الزمان شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرا دل بھی اچاٹ ہونے لگا. پہلے جیسے میں دل سے پڑھ رہا تھا پڑھنا بند کر اور میں نے اجازت چاہی کہ آپ اپنے دل کی خوشی سے اجازت دے تو میں کہیں اور چل جاؤں. تو انہوں نے پھر اجازت بھی مرحمت فرمائی اور ساتھ پھر حکم بھی فرمایا
کہ آپ چلے جائیں تلیری والا. مظفر گڑھ کے ساتھ ایک علاقہ ہے تلیری والا, ٹھیک ہے, مظفر گڑھ میں ہے, صحیح, کوٹ ادو کے ساتھ اور مظفر گڑھ کے بیچ میں مضافات میں تلیری والا آج بھی ہے. صحیح, وہاں مدرسے کا نام تھا میرے خیال میں مظاہر العلوم. ٹھیک, اس میں وہ حضرت چلے گئے تو وہاں پہ علم النحو کی ایک بک ہے جس کا نام ہے حاشیہ عبد الغفور, وہ پڑھنے کے لیے استادوں کے پاس پہنچے. تو استادوں کا نام تھا سلطان محمود صاحب. تلیری والے میں جن استادوں کے پاس نصیب بخش صاحب نے بھیجا کہ ٹھیک ہے اگر میرے پاس سے تم جاتے ہو تو تجھے خوشی سے اجازت ہے, لیکن یہ کتاب پڑھنے کے لیے آپ سلطان محمود صاحب کے پاس حاشیہ عبد الغفور پڑھنے کے لیے سلطان محمود صاحب کے پاس تلیری والا بھیجا ہے. صحیح, وہ وہاں سے چلے اور تلیری والا جب آ کر پہنچے تو یہاں پہ آ کر طالب علم محدود سے رکھے ہوئے تھے استادوں نے محمود صاحب, اور وجہ یہ تھی کہ ان کا جو قیام اور طعام کا انتظام تھا وہ خاص نہیں تھا. یعنی انہوں نے اتنے طالب علم رکھے ہوئے تھے جن طالب علموں کا کھانا انہوں نے صاحب ثروت لوگوں, بستی والے لوگوں کے ذمہ لگا کے رکھا کہ جی میرے پاس 10 طالب علم ہے, ایک گھر تو نے کھانا دے رہا ہے, اس گھر اس طالب علم کے لیے اس گھر نے یعنی جیسے اس ٹائم انتظام. جب یہ پہنچے تو ان کے پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو جگہ نہیں ہے. نور زمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ حضرت کیونکہ میرے استادوں کا حکم ہے کہ یہ کتاب آپ سے ہی جا کر پڑھنی ہے, تو میرے لیے یہی اعزاز ہوگا اگر جگہ نہیں ہے تو ایک سبق مجھے پڑھا دیں تاکہ استادوں کا حکم بھی پورا ہو جائے اور پھر میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں. صحیح, کہیں اور روانہ ہو جاؤں گا جگہ نہیں ہے تو انہوں نے استادوں نے ایک بک لکھی ہوئی تھی اپنے ہاتھ سے جس پر وہ پڑھا رہے تھے. ایک ہی بک ہوتی تھی اور وہ بک دے دی جاتی تھی. ہر طالب علم ایک رات مطالعہ کرتا تھا اور صبح کو وہ مطالعے کا لب لباب سناتا تھا کہ رات میں نے مطالعہ یہ کیا, استاد جی آپ فرمائیں کہ یہ ٹھیک ہے. صحیح, یعنی پڑھانے کا طریقہ یہ تھا. سب طالب علموں نے جب انہوں نے کہا کہ ایک سبق پڑھا دیا اور میں اجازت چاہتا ہوں, پھر جگہ تو نہیں ہے یہاں پہ, تو استادوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بچوں آج اپنی بک اس طالب علم کو دے دیں, یہ مسافر ہے کل چل جائیں. صحیح, تو حضرت نے مطالعہ رات کیا اور صبح مطالعے کا لب لباب جب پیش کیا تو استادوں نے ان کی علمی استعداد کو کافی سراہا اور استادوں نے ان کو بہتر سمجھا کہ یہ لائق طالب علم ہے. اس بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ آپ پڑھیں, میں آپ کو پڑھاؤں. پڑھانا شروع کر دیا. پڑھاتے ہوئے یہ بھی پریشانی, استادوں نے مختلف لوگوں کے گھروں میں جا کر یہ بات کی کہ ایک بچہ اور آیا ہے, سید ہے, اور سادات پہ چونکہ زکوٰۃ صدقات حرام ہے تو اس کو میں زکوٰۃ صدقات کا کھانا بھی نہیں کھلا سکتا, لہٰذا آپ میں سے کوئی انتظام کرے ایک بچے کی. تو کسی نے انتظام نہ کیا. ایک اور گھر تھا جہاں استاد کا کچھ تعلق تھا, استاد نے ان سے فرمایا کہ بھائی آپ انتظام کر دیں, ایک بندے کا کھانا ہے. تو انہوں نے بھی لیت لال سے کام لیا کہ بھائی اب ہمارے پاس پہلے 2 بچے لگے ہوئے ہیں, ہم ان کا کھانا دے دیں, ہماری ہمت اتنی ہے, گنجائش بھی یہ ہے کہ ہم 2 کھانے دے سکتے. تو اس کشمکش میں ایک آدھ دن گزر گیا تو پھر استادوں کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا کہ حضرت میرے گھر میں گھڑے پانی کے بھرنے کے لیے ایک خاتون تھی, وہ فوت ہو گئی یا چلی گئی, اس کی جگہ پہ اگر یہ بچہ گھڑے بھر کے میرے گھر میں دے دے تو ایک ٹائم کا کھانا دے گا. استادوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, آپ گھڑے دروازے پہ رکھ دیا کریں, بچہ تو اندر نہیں آ سکتا, پردہ ہے, دروازے پہ رکھ دیں گے, رات رکھ دیا کریں, صبح آپ کو بھرے ہوئے ملیں گے, اٹھا لیں. خیر جی, ایسے کھانا حضرت کا, نور زمان شاہ صاحب کا کھانا ایشو ہو گیا. کھانا ان کے گھر سے آتا رہا اور وہ یہ کام چلتا تھا. ایک دن اچانک وہ گھر کا جو مالک تھا وہ اٹھا تو باہر کسی اپنے تقاضے کے لیے, تو باہر دیکھتا ہے کہ
استاد اپنے کندھوں پہ گھڑے بھر بھر کے دروازے پہ بھر کے رکھ رہا. یہ بڑی عجیب سی بات انہوں نے کہا استاد جی آپ کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو استادوں نے فرمایا, سلطان محمود صاحب نے فرمایا کہ میں کیسے اسے سید کو کہوں کہ آپ کو کھانا تب ملے گا اگر آپ گھڑے بھریں گے, وہ دین کا طالب علم ہے, اس لیے میں بھر دیتا ہوں, آپ اس کو نہ بتائیں. تو اس عمل کے بعد اس گھر والے نے معذرت بھی کی استادوں سے اور کھانا بھی جاری رکھا اور گھڑے بھی خود بھرنے شروع کر دیے. چنانچہ اس طرح سے وہ نور الزمان شاہ صاحب یہاں پڑھتے رہے. حاشیہ عبدالغفور پورا پڑھا, اور بلکہ جب واپس آنے لگے تو استادوں نے اپنے ایک پسندیدہ اور علمی معیار پر پورا اترنے کے ساتھ جو اپنے ہاتھ سے بک لکھی تھی حاشیہ عبدالغفور, وہ بھی نور الزمان شاہ صاحب کو گفٹ بھی تھی ساتھ. وہ آج بھی ہماری لائبریری میں وہ بک موجود ہے کلمی کی. تو نور الزمان شاہ صاحب نے وہاں کچھ علوم حاصل کرنے کے بعد مدرسہ فیض عام کانپور تشریف لے. وہاں پہ اساتذہ میں مولانا لطف اللہ علی گڑھی جیسے مستند علماء کرام اور باقی کچھ علماء کرام جن کے نام میں آپ کو ان کی سند دکھا کر اوپر سے نوٹ کروا دیتا ہوں, ان سے آپ پتہ لگ جائے گا کہ باقی اس مدرسے میں کون کون سے مجھے ساروں کے نام یاد ہیں. اس طرح وہاں پہ انہوں نے دورہ حدیث کی مدرسہ فیض عام میں. بلکہ وہاں پہ ایک واقعہ بھی پیش آیا کہ وہاں جب وہ پڑھ رہے تھے تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بطور ممتحن بن کر وہاں آئے. تو آ کر پوچھا کہ طالب علم ہونے کی حیثیت سے ان سے پوچھا کہ عربی لفظ میں من کی کتنی قسمیں ہیں بتاؤ, وما تمثیل بیان کرو. تو نور الزمان شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے من کی قسمیں بطور تمثیل, کیونکہ اس مدرسے میں بھی حضرت کی یہ شہرت تھی کہ یہ علم نحو میں بڑی مہارت رکھتے ہیں. تو مولانا رشید احمد گنگوہی نے فرمایا کہ من کی قسمیں کتنی ہیں بتائیں. اب من کی قسمیں انہوں نے بتائیں بطور تمثیل بیان کی, اور کہتے ہیں کہ شغلاً میرے ذہن میں ایسے طالب علم آیا کہ میں نے من کی قسمیں پوری من ون بیان کی ہیں. تو مطلب ہے کہ میں استاد کے سامنے کھڑا ہوں, ممتحن کے سامنے, مجھ سے اور بھی کچھ پوچھے, یعنی اپنی علمی اس پر یہ بات آئی. تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ نے ایسے دیکھا اور وہ بھانپ گئے کہ یہ اب چاہتا ہے کہ مجھ سے اور بھی کچھ سوالات کیے جائیں. مولانا بھی سمجھے کہ یہ صاحب علم ہے, اسے عبور ہے اچھا, لیکن بڑے بزرگ تھے اور استاد کی حیثیت رکھتے تھے. تو فرمایا کہ بس اب چلے جاؤ, بند کر دوں گا آپ کو, یعنی علمی اعتبار سے آپ کو میں ایسے بھی سوال کر سکتا ہوں کہ تم بند ہو جاؤ گے, جواب دے لاجواب ہو جاؤ گے. پھر یہ واقعہ ضمن میں نے آپ کو پیش کر دیا کہ طالب علمی کا ان کا یہ دور کا واقعہ بھی ایسے پیش ہے. اس کے بعد وہ وہاں سے پھر دورہ حدیث کرنے کے بعد پھر وہ گنگو حاضر ہوئے, اور اس مدرسہ فیض عام کانپور میں مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ بھی کچھ عرصہ کے بعد پڑھنے کے لیے آئے. تو استادوں نے مولانا لطف اللہ علی گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے اور باقی اساتذہ نے نور الزمان شاہ صاحب کو قابل طالب علم تصور کرتے ہوئے فرمایا کہ آئندہ یہ جو پیچھے اسباق 6 مہینے میں ہم چھوڑ آئے ہیں, یہ مولانا عبید اللہ سندھی کو آپ نے پڑھوا کے آئے, آپ کا کلاس فیلو بھی ہے اور آپ ان کے استاد بھی بنے. کیونکہ اس دور میں قدردان تھے. مولانا عبید اللہ سندھی بعد میں بھی فرماتے تھے اور بڑا قدر کرتے تھے کہ نور الزمان شاہ صاحب میرے استاد بھی ہیں اور میرے کلاس فیلو بھی ہیں. یعنی اس طرح سے وہ اکٹھے بھی پڑھے ہیں اور 6 مہینے اسباق نور الزمان شاہ صاحب نے ان کو پڑھائے بھی. اور اس کے بعد وہاں سے نور الزمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ دورہ حدیث یعنی تعلیمی استعداد کو مزید بڑھانے کے لیے گنگو حاضر ہوئے. پھر مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر پھر دورہ حدیث دوبارہ, پہلا دورہ حدیث مدرسہ فیض عام کانپور میں اور دوسرا دورہ حدیث پھر گنگو میں کیا مولانا رشید احمد گنگوہی کے پاس. اور پھر وہاں سے وہ واپس آئے اپنے گھر میوان, اور وہاں آ کر پھر انہوں نے چکی شیخ جی موسیٰ خیل کے ساتھ ایک علاقہ ہے, وہاں آ کر انہوں نے ایک مدرسے میں اپنا تعلیمی سلسلہ شروع کیا. اور تعلیمی سلسلہ ان کا علم نحو اور منطق اور اس طرح کا کافی زیادہ شہرت تھی ان کو علم نحو میں بالخصوص. اس کے استاد شمار ہوتے تھے علم نحو کے.
بلکہ انہیں شیخ الاسلام کہا جاتا تھا، نور الزمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پڑھا رہے تھے۔ اسی ضمن میں پھر یہاں بھاولپور سے مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے چند باقی ساتھی یہ مل کر پہنچے اور وہاں پڑھنے کے لیے گئے۔ پھر انہوں نے ان کی شہرت سن کر کہ یہ پڑھاتے ہیں، پھر جا کر یہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اور غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے علم نحو پڑھا اور نور الزمان شاہ صاحب کی شاگردی حاصل کی۔ پھر اس کے بعد یہ بھی واقعہ ہے کہ تعلق تو بہت تھا پھر نور الزمان شاہ صاحب اور مولانا گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد شاگرد کا بھی تعلق تھا، اور جب یہ یہاں کے وائس چانسلر بن گئے تو فخر الزمان شاہ صاحب نور الزمان شاہ صاحب کے اکلوتے بیٹے تھے ایک ہی، انہوں نے پھر کسی کو کوئی کام تھا تو خط لکھ کر دیا کہ غلام محمد صاحب سے ہمارے خاندانی مراسم ہیں، آپ یہ میں ایز اے بیٹا نور الزمان شاہ صاحب کا آپ کو رکا لکھ کر دیتا ہوں، آپ انہیں پیش کریں، امید ہے آپ کا کام ہو جائے۔ کام تو کوئی عام سا تھا، کوئی چھوٹا موٹا بھی کرتا تو وہ کہتا تو کر دیتے، لیکن انہوں نے ایک اپنی حجت پہ کیا۔ تو کہتے ہیں کہ اتنے اعلیٰ ظرف انسان تھے مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اتنے قدردان تھے کہ جب وہ بندہ بتاتا ہے، جب واپسی داؤد کھیل کا بندہ تھا میاں والی کے ساتھ علاقہ داؤد کھیل کا بندہ آیا، وہ بتاتا ہے کہ جب میں نے وہ رکا پیش کیا کہ یہ حضرت یہ آپ کے استادوں کے بیٹے نے رکا لکھا ہے، تو کہتے ہیں ایسے پڑھا، اور جیسے ہی نور الزمان شاہ صاحب کا نام پڑھا تو اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے جدید فوراً، اور اس بندے کے ساتھ خود چل پڑے، وائس چانسلر کام کوئی چھوٹا سا تھا، تو سب لوگ پوچھے حضرت آپ تو آرام کریں یہ کام ہو جائے گا، وہ بار بار سب لوگ نہیں آپ کو نہیں پتا میرے استادوں کے گھر سے رکا ہے، یعنی اتنے قدردان تھے اور بڑے انسان تھے مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی شخصیت تھی، شیخ الجامع۔ تو اس طرح سے یعنی کہ ایک ترتیب سے نور الزمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی، باقی بھی بہت سارے کچھ ایسے حالات ہیں جو ہمارے جو وسیع اوراق ہیں۔ شاہ صاحب آپ فرما رہے تھے کہ حضرت نور الزمان شاہ صاحب کی کچھ علمی خدمات، اس حوالے سے کوئی علمی خدمات بھی بالکل ہیں ان کی۔ ایک علمی خدمات کی ان کی یہ مستقل ایک شہرت تھی کہ وہ علم نحو میں کمال درجے کے عالم ہیں، اور اس کا یعنی مظہر ان کی شہرت اور طالب علمی نامور طالب علم ہے۔ صحیح۔ یہ تذکرہ گوڑا شریف کی بک میرا خیال میں مہر منیر ہے، اس میں صفحہ نمبر 67 پہ بھی حضرت نور الزمان شاہ صاحب کا تذکرہ آیا ہے۔ صحیح۔ اور اسی طریقے سے میرے خیال میں ان کے پوتے ہیں یا بیٹے ہیں غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ کے، میرے خیال محی الدین نام ہے یا عبدالحی صاحب، صحیح، انہوں نے بھی تذکرہ کیا ہے نور الزمان شاہ صاحب کا اپنے اس میں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری بکس لکھی تھیں، لیکن ہماری نقل مکانی ہمارے دادا کی جس طرف، تو وہ نقل مکانی میں کچھ نہ کچھ ضائع ہوئی ہم سے۔ ایک رسالہ ضرور بچا ہے جس کا نام ہے لمعات النوریہ، عربی میں ہے مکمل، اور وہ ہماری لائبریری میں موجود ہے، اس کو میں انشاءاللہ